الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ اس کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. تن تنہا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلاتا ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے اور اللہ جل جلالہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے. انسان کو سوال کرنے کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ ایک غلام دنیا میں ایک ملازم اپنے مالک سے، اپنے سے اوپر والے عہدیدار سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے یہ ڈیوٹی کیوں دی، وہ ڈیوٹی کیوں نہیں دی. تو جب دنیا میں ایک ملازم اپنے مالک سے دنیاوی رتبے میں اپنے سے بڑے افسر سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا، تو ایک بندے کو کیا حق ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک، اپنے خالق سے سوال جواب کرے. تو انسان کو کسی قسم کے سوال کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا یا اس آزمائش میں کیوں ڈالا. عافیت طلب کر سکتا ہے، اللہ کی منت سماجت کر سکتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے آزمائش سے بچائے رکھیے، چاہے وہ دنیاوی آزمائش ہو چاہے اخروی ہو. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر سکتا ہے، دعائیں کر سکتا ہے، منت سماجت کر سکتا ہے، لیکن اسے اعتراض اور سوال کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے. انسان کو پیدا کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے، اور جب اللہ اس کائنات کا تن تنہا مالک ہے، اللہ انسان کا تن تنہا خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مصلحت ہوگی، جیسے منشا ہوگی، ویسے ہی وہ انسان کو آزمائش میں بھی ڈالے گا اور انسان کو مختلف طریقوں سے آزمائے گا. ایک بہت بڑی آزمائش جو اس کائنات کے ہر انسان کی ہوتی ہے، اور ازل سے جب سے انسان دنیا میں آیا ہے انسان کی یہ آزمائش چلی آ رہی ہے، وہ ہے نیکی اور بدی کی قوتوں کا تصادم. اللہ نے دو قسم کی قوتیں پیدا کی ہیں اس دنیا میں. ایک برائی کی طاقت ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دوسری طرف اچھائی کی طاقت ہے، روحانیت ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اور انسان آزمائش میں رہتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. کبھی وہ لا علمی میں شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتے ہیں تو وہ شیطان سے دامن چھڑا کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو یہ نیکی اور بدی، شر اور خیر کی قوتوں کا تصادم اس کائنات میں ازل سے چلا آتا ہے، اور انسان ہمیشہ سے اس آزمائش کا شکار چلا آ رہا ہے کہ کبھی وہ شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور کبھی اللہ کے فضل اور کرم سے وہ شیطان سے پیچھا چھڑوا کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. شیطان روز اول سے انسان کا دشمن ہے. جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اس موقع پر موجود تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو شیطان بھی اس وقت فرشتوں کے ماحول میں رہتا تھا. جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو شیطان باوجود یہ کہ فرشتوں کی جنس میں سے نہیں تھا، شیطان تو جنات میں سے ہے، لیکن اس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہ بھی فرشتوں ہی کے ماحول کا حصہ سمجھا جاتا تھا. بڑی عبادتیں کی تھیں اس نے، بڑا عابد تھا، زاہد تھا، بڑا صاحب علم تھا، اور اپنے علم و فضل عبادت
عبادت کی وجہ سے اس نے فرشتوں کی صف میں اپنے لیے جگہ پیدا کی تھی، لیکن جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور شیطان بھی اس حکم کا پابند تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، انکار کیا اس نے ہٹ دھرمی میں آ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کیا، جنت سے نکالا۔ اب شیطان کو اپنا انجام معلوم تھا کہ جب اللہ مجھے یہاں سے نکالے گا تو آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں ہمیشہ کے لیے شر کی علامت بن جاؤں، لیکن اس نے راندہ درگاہ ہوتے ہوتے ایک اور اپنی بری فطرت کا اظہار کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا یا رب العالمین مجھے مہلت دے دیجئے کہ مجھے موت نہ آئے اور میں قیامت کے دن تک زندہ رہوں۔ جو یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ نے فرمایا کہ انک من المنظرین، کہ جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی، تم مہلت والوں میں سے ہو، تم قیامت تک زندہ رہو گے، جو مہلت تم نے مانگی ہم نے تمہیں عطا کی۔ اور اس نے یہ مہلت کیوں مانگی تھی؟ مہلت اس نے اس لیے مانگی تھی کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے میں اس انسان کو اپنے رب سے دور کروں گا۔ حسد میں آ کے، ضد میں آ کے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ میں اب تک فرشتوں کے ماحول کا حصہ تھا، میں اس کائنات کا ایک معزز فرد تھا، میری عبادت کی قدر تھی، لیکن اب اس انسان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میرے سارے سجدے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے اور میں اللہ تعالیٰ کا مبغوض ترین بندہ بن گیا۔ تو اس نے اپنی اس ذلت کا بدلہ انسان سے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی اور کہا کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ یا رب العالمین چونکہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کیا، آپ نے مجھے یہاں سے نکالا، تو اب میں اس انسان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، جو آپ کی طرف آنے والا راستہ ہوگا، جو صراط مستقیم ہوگا، جس پہ انسان چل کر آپ تک پہنچ سکتا ہے، میں اس پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا، میں وہاں طرح طرح کی کمین گاہیں بناؤں گا، طرح طرح کے ہتھ کنڈے لے کے وہاں بیٹھوں گا اور انسان کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ اور مزید وہ کہتا ہے کہ میں اس انسان پہ حملہ آور ہوں گا، اس کی دائیں طرف سے، اس کے بائیں طرف سے، اس کے اوپر سے، اس کے نیچے سے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں چاروں طرف سے اس پہ حملہ آور ہوں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ کے اکثر بندے آپ کے ناشکرے نکلیں گے کہ میں ان پہ جد و جہد اتنی کروں گا، میں ان کو آپ کا شکر گزار بندہ نہیں بننے دوں۔ یہ شیطان انسان سے ایک قسم کا بدلہ لینے کے چکر میں ہے کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے دنیا سے نکالا گیا اس کو میں اللہ کی طرف نہ جانے دوں۔ اور ایک اور جگہ شیطان اپنے یہی ناپاک ارادے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں بیان کرتا ہے کہ یا رب العالمین چونکہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کیا، آپ نے مجھے یہاں سے نکالا، تو میں کیا کروں گا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو مزین کر دوں گا، امیدیں دلاؤں گا، ان کو کائنات کی چیزوں سے امیدیں ہو جائیں گی، یہ آپ سے نظر ہٹا کر اپنی ملازمت پہ نظریں گاڑ لیں گے، مشکل وقت میں اللہ کی طرف جانے کی بجائے انہیں کسی دنیاوی سبب سے امید لگ جائے گی، بجائے اللہ پر توکل کرنے کے جو ایک حقیقی بندے کو زیب دیتا ہے، وہ اور اپنے بہت سارے سہارے تلاش کر لیں گے۔ یعنی جو انسان کا عقیدہ توحید ہے، جس کی ضمن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ انسان کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہو، دعا کرے صرف اللہ سے کرے، مشکل وقت میں پناہ طلب کرے تو صرف اللہ سے کرے، تو یہ جو انسان کے عقیدہ توحید کے تقاضے
تقاضے ہیں میں اس میں رکھنے ڈالوں گا، میں انہیں دنیا میں امیدیں دلاؤں گا۔ البتہ آگے خود ہی کہتا ہے اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو آپ کے مخلص بندے ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ میرے ان ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے۔ میں جتنا بھی پھندے لگا کے بیٹھوں، میں جتنی بھی کمین گاہیں لگا کے بیٹھوں، لیکن آپ کے حقیقی بندوں کو گمراہ کرنا یہ شاید میرے لیے ممکن نہ ہو۔ تو شیطان نے انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کا آغاز روز اول سے کیا تھا، اور اپنے ان ناپاک ارادوں کو اس نے کھل کر بیان بھی کیا تھا کہ میں کیا کیا کروں گا، اور انسان کو میں کس طریقے سے آزماؤں گا، کس طریقے سے میں انسان کو آپ کے راستے سے الگ کروں گا۔ تو ایک طرف تو یہ شیطان کی پکار ہے جو انسان کو اپنی طرف پکارتی ہے، دوسری طرف اللہ جل جلالہ کی جانب سے تعلیمات ہم تک پہنچتی ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء کے جانشین اس دنیا میں جو اہل علم ہیں، صلحاء ہیں، وہ اس دنیا میں موجود ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انسان ممکنہ طور پر شیطان کے نرغے میں جانے سے بچے۔ ایک طرف شیطان ہے جو انسان کو فقر سے ڈراتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا، اللہ کی اطاعت گزاری سے روکنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ انسان جو آج رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، دوسرے کے پیٹ سے لقمہ چھینتا ہے، تو اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ میرے پاس کمی نہ ہو جائے۔ انسان تنخواہ لیتا ہے، سرکاری ملازمین، دیگر ملازمین تنخواہیں وصول کرتے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ جو رشوت لیتے ہیں وہ دراصل یہی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے کہ شیطان نے ہم میں سے ہر شخص کے دماغ میں یہ بات گھسا رکھی ہے کہ کہیں تم فقیر نہ ہو جاؤ، کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ۔ اور اب آج کا سرمایہ دارانہ ماحول ہے، اس میں غربت کے ڈر سے ہٹ کر ایک اور مصیبت ہم پر مسلط ہے، اور وہ سٹیٹس کا چکر ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے دنیاوی طور پر سٹیٹس بنانا چاہتا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ان کے پاس دنیا کی تمام سہولیات ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے بچوں کو بھی دینی ہے، چاہے حرام طریقے سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو ہم آج کل کے دور میں حرام کماتے ہیں، ملاوٹ کے ذریعے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، گراں فروشی کے ذریعے، ناجائز منافع خوری کے ذریعے، یہ جو انسان مختلف طریقوں سے دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کے پیچھے یہی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے کہ شیطان اسے ورغلاتا ہے کہ کہیں تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ، آگے بڑھو، چاہے تمہیں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے، چاہے تمہیں لوگوں کو زندگی سے محروم ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے ایک مرتے ہوئے شخص کو خون دینے کے لیے تمہیں لاکھوں روپے ہی کیوں نہ لینے پڑیں، جیسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس وائرس سے اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے تو وہ اپنا خون دوسرے کو دینے کے لیے لاکھوں روپے لیتے ہیں، اور وہ کوئی خلا سے نہیں اترے، نہ وہ لوگ جہنم سے نکلے ہیں کہ جہنم کا دھانا کھلا ہو اور جہنم ہی نکل آئے، یہ کوئی خلا سے نکلے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، ہمارے معاشرے ہی کے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے موت کے منہ سے نکالا، اور اب وہ دوسروں کے لیے زندگی کا سبب بننے کی بجائے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ان تمام جذبات کے پیچھے، ان تمام شیطانی جذبات کے پیچھے یہی شیطانی فلسفہ کار فرما ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، تمہیں وہ اس خوف میں مبتلا کرتا ہے کہ کہیں تم غریب نہ ہو جاؤ، کہیں تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جاؤ، آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤ۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تو تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ جل جلالہ تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ دونوں وعدے اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیے کہ شیطان
تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر مغفرت اور فضل کرنے کے وعدے کرتا ہے، اب یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے چلے یا اللہ جل جلالہ کی بات پر اعتماد کر کے اللہ پر توکل کرے، ناجائز ذخیرہ اندوزی نہ کرے، ناجائز منافع خوری نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، ظلم سے بچے، کسی کا حق نہ کھائے، چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی جاندار ہو، کسی ذی روح کا حق نہ کھائے۔ اب یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ ادھر جاتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں کھول کر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ تک بیان کیا ہے کہ اگر تم شیطان کے پیچھے چلو گے، شیطان کے وعدوں پر اعتبار کرو گے تو کل شیطان تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی کھول کر بیان فرمایا۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جس وقت اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرما دیں گے، جنتی جنت چلے جائیں گے، جہنمیوں کے حصے میں جہنم آئے گی، جب معاملہ نپٹ چکا ہوگا، فیصلے ہو چکے ہوں گے، اب جہنم میں شیطان بھی ہے اور جہنمی بھی ہیں، شیطان بھی ہے اور اس کے پجاری بھی ہیں، تو وہاں شیطان کھڑے ہو کر اپنے پیچھے چلنے والوں کے درمیان ایک تقریر کرے گا، ایک خطبہ دے گا ان کو۔ لوگ اسے برا بھلا کہیں گے نا کہ تیرے پیچھے چل کے ہمارا یہ حال ہوا، نہ تو ہمیں ورغلاتا، نہ ہم تیرے پیچھے چلتے اور نہ ہمیں جہنم کا منہ دیکھنا پڑتا۔ تو وہاں شیطان کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے تقریر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کمال رحمت سے کام لیتے ہوئے شیطان کی وہ ہونے والی تقریر پہلے سے ہمیں بتا دی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو شیطان بڑا بے وفا ہے، یہ تمہارے ساتھ یہ کرنے والا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ لوگوں ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا اور ایک وعدہ تم سے میں نے کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا اور میں نے وعدہ کیا تم سے، سبز باغ دکھائے تم کو تو میں نے توڑ دیا، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے زبردستی تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا، زبردستی نہ میں نے کی نہ اللہ نے تمہیں زبردستی صراط مستقیم پر چلایا، بلکہ تمہارے سامنے دونوں چیزیں تھی، میرے وعدے بھی تمہارے سامنے تھے، اللہ جل جلالہ کے وعدے بھی تمہارے سامنے تھے، تم نے اپنے اختیار سے میرے وعدوں پر اعتبار کیا، اپنی مرضی اور اختیار سے تم میرے پیچھے چلے، تم نے اللہ سے روگردانی اختیار کی، تو پھر آج مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ اگر تم میرے پیچھے چلے ہو تو میں نے گن پوائنٹ کے ذریعے تمہیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، تم اپنی مرضی اور اختیار سے تم نے میرا راستہ منتخب کیا، فلا تلومونی، لہٰذا آج مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو شیطان اپنے تمام پیروکاروں سے جہنم میں قیامت کے دن فیصلے ہونے کے بعد اس طرح برات کا اعلان کرے گا کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، سبز باغ میں نے تمہیں دکھائے تھے اور تم نے اپنی مرضی سے میرے وعدوں پر اعتبار کیا، اللہ کے سچے وعدوں کو تم نے میرے جھوٹے وعدوں کی وجہ سے چھوڑا، تو تمہاری اپنی غلطی ہے، اب بھگتو، میں بھی بھگت رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ بھگتو۔ تو یہ شیطان شروع سے لے کر آخر تک انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جیسے ہی انسان بلوغت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی وقت سے ہی شیطان بھی اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو جہنم میں پھینکنے تک اس پر مسلط رہتا ہے۔ ہاں جب اس کو کچھ لوگوں پر فتح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہو جائے گی، کچھ لوگوں کو جہنم لے جانے میں کامیاب رہے گا، تو ڈیوٹی اس کی پوری ہو گئی، پھر وہاں جا کر وہ اپنا پول کھولے گا کہ میں تو جھوٹ بولتا رہا، میں تو تمہیں دھوکہ دیتا رہا، تم کیوں اپنی مرضی سے میرے پیچھے چلے ہو؟ تو یہ شیطان کی حقیقت اور اصلیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑی
وضاحت کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ تو میرے بھائی، شیطان جتنا بھی طاقتور ہو، اس کے پاس جتنے بھی بڑے ہتھیار ہوں، وہ انسان سے جتنی بھی غلطیاں کروا لے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ انسان جتنا بھی شیطان کے پیچھے چل پڑے، کسی موقع پر جا کر اگر اسے توبہ کی توفیق ہو جائے، استغفار کی توفیق ہو جائے، اللہ کے سامنے ندامت کے دو آنسو بہانے کی توفیق ہو جائے، تو شیطان کے سارے کیے کرائے پر انسان کی ندامت کے دو آنسو پانی پھیر دیتے ہیں۔ توبہ کی شکل میں اللہ جل جلالہ نے انسان کو ایک بہت بڑا ہتھیار دیا ہے، بہت بڑی طاقت دی ہے کہ شیطان تمہیں جتنا بھی گمراہ کر لے، لیکن تم دو آنسو بہا کر شیطان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتے ہو۔ اللہ جل جلالہ کی یہ محبت کا ایک مظہر ہے کہ وہ انسان کو اپنے دشمن کے سپرد نہیں کرتا، شیطان کے سپرد مکمل طور پر اس طرح نہیں کرتا کہ اللہ اپنے دروازے بند کر دے، بلکہ شیطان کے راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی اللہ جل جلالہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک منظر پیش ہوا کہ ایک خاتون تھی، وہ اپنے بچے کو بار بار اپنے سینے سے لگا رہی تھی اور چوم رہی تھی، اپنی ممتا کا والہانہ اظہار کر رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جتنی محبت اس ماں کی تم دیکھ رہے ہو اپنے بچے کے ساتھ، اس سے زیادہ محبت اللہ جل جلالہ کو اپنے بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن کسی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے اور اپنا راستہ گم کر بیٹھے تھے، اللہ کی طرف جانے والے راستے کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ کسی راستے سے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں نے اپنے چھوٹے بچے کو مارتے ہوئے گھر سے نکالا کہ تم بڑے نافرمان ہو، اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچہ روتا ہوا گھر سے نکلا، تھوڑا سا آگے گیا، لیکن پھر واپس وہی ماں کی دہلیز پہ آیا کہ اس چوکھٹ کے سوا میرے پاس کون سا ٹھکانہ ہے، آج بند ہے، کبھی تو کھلے گی یہ چوکھٹ۔ تو وہ وہیں پہ سر رکھ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تو وہی ماں جو پہلے بہت غصے میں تھی، اب اس نے بڑی بےتابی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو کہا کہ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرے سوا تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو تم مجھے کیوں ستاتے ہو، اور پھر اس کو گھر لے گئی۔ وہ بزرگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانا تھا کہ جس طریقے سے اس نافرمان بچے کی آخری آماجگاہ اس کی ماں کے دروازہ ہے، ماں کی چوکھٹ ہے، اسی طرح ایک بندہ چاہے اللہ کا کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، آخر کار پناہ اس کو اپنے رب کی دہلیز اور اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ پر ہی ملتی ہے۔ لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے۔ شیطان تو بے وفا ہے، اس کے پیچھے کہاں تک چلو گے؟ کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، تو لوٹ کر تم نے اللہ ہی کی طرف آنا ہے، چاہے شیطان کے پیچھے کتنے ہی چلے جاؤ، واپس ادھر ہی آنا ہے۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جو تاخیر کرنے کی بجائے جلد از جلد اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپس آ جائے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، اور ایک آزمائش جو اس کائنات کے ہر انسان کے ساتھ لگتی ہے وہ یہ نیکی اور بدی کی طاقت کے درمیان آزمائش کا شکار رہنا ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر آؤں، اور کامیاب انسان وہ ہے جو شیطان کی حقیقت کو سمجھ لے اور اللہ تبارک و تعالی کا دروازہ وقت آنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ کی چوکھٹ کے اندر اپنے لیے پناہ حاصل کر لے۔ تو آج کل میں اور آپ جن حالات کا شکار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے کہہ رکھا
ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے, تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر اور بحر میں جو بھی فساد رونما ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. آج ہر انسان پریشان ہے, انسان سے بھاگتا ہے کہ کہیں اس سے مجھے مرض نہ لگ جائے. جو بیچارہ بیمار ہو جائے اپنے ہی اس کے قریب جانے سے ہچکچاتے ہیں تو دوسرا کیا اس کی عیادت کو آئے گا. تو ایک قید تنہائی کا شکار اس دنیا میں ہر انسان ہے, اور اوپر سے شدید گرمی ہے. میرے اور آپ کے ملک پر ٹڈی دل کا حملہ ہے, مختلف طریقوں سے ہم آزمائشوں کا شکار ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, اور اس آزمائش میں فیل ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کو منتخب کیا. اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب کوئی انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے واپس لے کر آتا ہے اور اس طریقے سے لاتا ہے, اس پر مصیبت بھیج دے گا. تو یہ مصیبت گویا کہ ایک قسم کا نوٹس ہے کہ وابڈا والے آپ کا میٹر کاٹنے سے پہلے نوٹس بھیجتے ہیں, مختلف طریقوں سے آپ کو وارننگ دیتے ہیں. تو یہ جو مشکلات انسان پر آتی ہیں یہ اللہ کی جانب سے وارننگ ہے, اللہ کی جانب سے نوٹس ہے. عقل مند انسان وہ ہے جو اس نوٹس کو سمجھے, اس الارم پر جاگ جائے, خواب غفلت سے اٹھ جائے اور شیطان کا راستہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی چوکھٹ کو اپنے لیے ٹھکانہ سمجھے. تو اس طریقے سے اس مصیبت سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلا کام جو ان حالات میں کرنے کا ہے وہ توبہ ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہر انسان توبہ طائب ہو کہ یا اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی, آپ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ہم نے ناجائز منافع خوری کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا. اللہ جل جلالہ کے حقوق روندے, لوگوں کے حقوق کو پامال کیا. تو ہر آدمی اپنے کیے گئے ظلم پر اللہ جل جلالہ سے معافی کا خواستگار ہو. سب سے پہلا کام یہ ہے. دوسرے نمبر پر نماز کی طرف متوجہ ہو. قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. جب بھی تمہارے اوپر مشکل حالات آئیں تو یہ دو کام کرو, حالات پر صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو, کیونکہ حالات اللہ کی جانب سے ہیں, حالات کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. ہر قسم کے حالات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں ان تمام حالات کا رخ بدل دے, ہواؤں کا رخ بدل دے. تو جب اللہ کے کنٹرول میں ہر چیز ہے تو پھر انسان اللہ ہی کی طرف جائے. نماز کی شکل میں, نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک طریقہ ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آپ دیکھتے ہیں سورج گرن ہے تو اس موقع پر نماز مشروع ہے کہ یہ نماز پڑھو. چاند گرن ہے اس موقع پر الگ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی. یعنی جب بھی کائنات میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں نماز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اگر دور رسالت میں معمول سے ہٹ کر ہوا تیز چلتی, آندھی آتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف متوجہ ہوتے, لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے. تو دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اللہ سے تعلق مضبوط بنایا جائے, نماز میں اضافہ کیا جائے. اگر کوئی فرض نہیں پڑھتا وہ فرائض کی پابندی کرے, اور جس کو فرائض کی پابندی کی توفیق ہے وہ اس سے آگے بڑھے, نوافل شروع کرے, تہجد پڑھے. اشراق کے نوافل ہیں, چاشت کے ہیں, اوابین کے ہیں. مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم سے جو نوافل ثابت ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو دوسرا اہم کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی ضرورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ جب اس طریقے سے وبا آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، لوگوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، لوگ معیشت کے حوالے سے بدحال ہوتے ہیں، تو دوسرا آدمی اس بدحال آدمی کے مجبوری سے، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ بند ہے، جیسے آج کل کے ماحول میں بہت سارے پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی اس مشکل حالات میں اپنا گھر بیچتا ہے یا اپنی بیوی کا زیور بیچتا ہے سستے داموں، تو بجائے اس کے کہ دوسرا مسلمان رال ٹپکاتے ہوئے سستے داموں اس سے وہ چیز خرید لے، وہ اس کی مجبوری کا احساس کرے اور اس کی وہ ضرورت پوری کر دے، بجائے اس سے وہ چیز سستے داموں لینے۔ چنانچہ فقہاء نے کسی مجبور شخص سے اس کی وہ فروخت کردہ چیز کو مارکیٹ ریٹ سے کم میں لینے کو منع قرار دی، ممنوع قرار دی۔ ایک آدمی مجبور ہو کر گھر بیچتا ہے تو مجبوری کی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ بیچارہ بہت سستے داموں بھی بیچے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سستے داموں اسے وہ لیتا ہے تو اس نے ناجائز کام کا ارتکاب کیا، اور یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ جیسے آج لوگ ناجائز طور پر منافع خوری کرتے ہیں، جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز اس بیماری کے لیے مفید ہے اور لوگوں کے اندر اس کی طلب ہے، تو وہ چیزیں مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند ہزار کی چیز لاکھوں میں بکتی ہیں، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ ہم جیسے مسلمان ہیں، یہ ہماری صفوں میں پائے جانے والے لوگ ہیں، یہ خود ہم ہی ہیں جو اس طریقے سے دوسروں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر گویا کہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو مزید دعوت دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا تھا، کفل نام تھا اس کا، یہ اللہ تبارک و تعالی سے دور تھا، شیطان کے پیچھے چل رہا تھا اور بہت دور جا چکا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ ایک خاتون کو 60 دینار دے کر اس کو بدکاری پر آمادہ کیا، اور جس وقت اس نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کا عملی طور پر ارادہ کیا تو وہ خاتون رونے لگی۔ تو کفل نے اس سے پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ اپنی مرضی سے آئی ہو، پیسے تم نے لیے ہیں، تو اس میں رونے دھونے والی کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں کوئی بدکار فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں ضرورت مند ہوں، اور میری فلاں ضرورت نے مجھے مجبور کیا اس برے کام کرنے پر، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ تو وہ کفل جو کہ اس زمانے کا سب سے بڑا گناہگار تھا، اس نے اس کو کہا کہ اگر تو ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ، میں تمہارے ساتھ زنا بھی نہیں کرتا اور یہ پیسے بھی تم لے جاؤ۔ تو جب اس شخص نے جو اللہ کا باغی تھا، جب اس نے اللہ کی ایک بندی کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ نے اسے اپنے بارگاہ میں قبول کیا، اور صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کی توبہ کو قبول کر لیا، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوا۔ اللہ نے اسے گناہگاروں کی فہرست سے اٹھا کر اپنے نیک بندوں کی فہرست میں ڈالا، اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی ایک بندی، ایک مظلوم خاتون کی ضرورت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، تو اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ تو میرے بھائی، اللہ کو اپنا ہر بندہ پیارا ہے، چاہے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دربار میں اس کا مقام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا الخلق عیال اللہ، کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ کے کنبے کے ایک فرد کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی مالی حوث پوری کرتا ہے، 2 ٹکے اس سے چھین لیتا ہے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور اللہ کا غضب پھر پورے معاشرے، پوری سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کے گرد و پیش میں کوئی شخص ایسا ہے جو ایسے موقع پر ملاوٹ کر رہا ہے، ضرورت کی چیزیں مہنگی فروخت کر رہا ہے، تو اس پر خاموشی کی بجائے
بجائے اس کو تنبیہ کی جائے، ہر ممکن طریقے سے اس کو باز رکھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ ایسا ناپاک عمل ہے کہ کرنے والا خود بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے اور اپنے ساتھ پوری سوسائٹی کو لے ڈبوتا ہے۔ تو یہ چند کام کرنے کے ہیں، اگر ہم سب ان کاموں کا التزام کر لیں تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، یہ وبا ختم ہو جائے گی، یہ دیگر جو اجناس کے معاملے میں ہم مختلف مشکلات کا شکار ہے، اللہ جل جلالہ ان تمام حالات کو سازگار کر دے گا۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔